حقوق پہ کام کر رہی ہوں. I recognize a put down when I see one. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سیکسسٹ ریمارک تھا اور یہ ہمارے ایک پدر سری نظام اوورلیڈ وتھ جاگیردارانہ نظام اور ایک قبائلی نظام کی یہ ایک پیداوار ہے کہ عورتیں چاہے اپنے ملک کی ہوں، اپنے کلچر کی ہوں یا باہر کی ہوں، ان کے ساتھ آپ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ، وہ ایک امریکہ کی حکومت کی الیکشنز میں نائب صدر کی امیدوار ہیں، 5 بچوں کی ماں ہے، جو کچھ بھی ہیں. اب وہ اپنی نجی زندگی میں ان کی پروفیشنل اس وقت بات کر رہی ہوں، لہٰذا آپ ان کو وہ ایک give her the respect، ان کی وہ عزت کریں جو کہ ایک پروفیشنل سیاستدان کی کرتے ہیں. اگر کوئی مرد ہوتا نائب صدر کا امیدوار ریپبلکن پارٹی کا، مجھے بتائیں کس طرح کی گفتگو ہوئی. عورتوں کو دیکھ کر یہ لوگ سب پھسل کیوں جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے عورتوں کو کہ سب، یہ بھی ایک عورتوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایسی بات نہیں ختم کر لوں. یہ پھسل کیوں جاتے ہیں؟ آپ ایسے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب ایک ریاست کے صدر نے ایک ریپبلکن پارٹی کی وائس پریزیڈنشل امیدوار کو دیکھا تو ان کو ایک وہ کیوں نہیں نظر آئی؟ ایک وائس پریزیڈنشل امیدوار ریپبلکن پارٹی کی سیاستدان کیوں نہیں نظر آئی؟ ایک خوبصورت عورت کیوں نظر آئی صرف؟ یہ دس از انسلٹنگ اینڈ ہیوملیٹنگ اینڈ ڈسگریسفل ایز اے ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ. لیکن اس سے زیادہ ضروری، اس سے زیادہ اہم ایز اے پاکستانی، میرا سر تو شرم سے جھک گیا. ایک سیکنڈ، ان کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، میں اس کو آگے لے کے جانا چاہوں گی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ ایشو نہیں تھا تو یہ پھر بریکنگ نیوز CNN نے پہلے کیوں دی؟ ان کے لیے کیوں ایشو تھا؟ ان کے لیے ایشو تھا تبھی انہوں نے بریکنگ نیوز دی نا. اگر نارمل تھا، کوئی ایشو ہی نہیں تھا تو کیوں بریکنگ، پوری دنیا کو کیوں خوار کرتے ہیں اس پوری نیوز کے ساتھ؟ کیوں CNN نے اگر بریکنگ نیوز دی اور ان کے ہاں یہ کمپلیمنٹس، آئی تھنک ان کی جو میں نے کوئی اور کمپلیمنٹس نہیں سنے. میں نے یہ تو نہیں سنا کہ جارڈن کے کوئی کنگ نے جا کے جو ہے کسی کو جا کے یہی کمپلیمنٹ دیا ہو. اسٹیٹک سینس جو تھا ہر ایک نان ایشو کو ہم اس وقت، یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، جبکہ میں اس کو نہیں سمجھتی کہ یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے. اگر نان سیریس ایٹیچیوڈ ان کا ہوتا اور ان کا جو جیسے میری بہن کہہ رہی ہیں، تو پھر ہماری اسپیکر نیشنل اسمبلی کی ایک خاتون نہ ہوتی. ایک شخص جو بے نظیر بھٹو کا شوہر ہے، ایک نہیں بالکل تعلق ہے جی، بہت کنیکشن. اب ان کی میں نے بات بڑی پیشنٹ طریقے سے بڑی، اگر میں نے ان کی بات جو بھی انہوں نے کہا میں احترام کرتی ہوں جو بھی انہوں نے بات کیا. اب اگر میں بات کر رہی ہوں تو میری بھی بات کو اسی طریقے سے لیا جائے، سنا جائے. ایک شخص جو بے نظیر بھٹو کا شوہر ہے اور جو دنیا عالمی لیڈر ہے جسے لوگ مانتے ہیں، اور پھر وہ اپنی خوبصورتی میں بھی، اپنے حسن میں بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ تو وہ شخص کہ جو سٹاروڈ ہے، جس نے کوئی اچھی چیز دیکھی نہیں ہے، وہ شخص جو شوہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کا. یہ بات تو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس سیرا پالن سے زیادہ خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت آگے. بہرحال یہ دیکھیں وہ بھی خوبصورت ہے، میں ایسی کوئی کنٹروورسل بات نہیں کہنا چاہتی. لیکن جب یہ پالیسی، جب غم میں ڈوبا ہوا ہوتا نا، تو جب یہ نہیں جی وہ غم میں ڈوبا ہوتا تو آپ کو ایک ڈکٹیٹر سے آپ کی جو جان چھڑائی ہے وہ غم میں ضرور ہے، لیکن ان کا ذہن اور یہ اب آپ ان کو جو بھی ثابت کرنے کی کوشش، پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے کہ وہ جب یہ ہوتے ہیں تو وہ اسپیکر، آپ کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایک خاتون نامینیٹ کرتے ہیں. 2 بیٹیوں کا وہ باپ ہے، 3 بہنوں کا وہ بھائی ہے. ہم ان کی ایز پولیٹیکل ایڈز پارٹی میں ہم پرانے لوگ ہیں. رخسانہ بنگش اور میں خود بذات خود ہم ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈز کی طرح ہم نے کام کیا، کر رہے ہیں. اور جو ان کا ایٹیچیوڈ ہماری طرف ہے، مجھے اس سے کہیں بھی یہ نہیں نظر آیا. ہاں اگر وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ آدمیوں کو بھی کمپلیمنٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ بھی ان کو ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. کئی مرتبہ انہوں نے آپ کو بھی کمپلیمنٹ کیا، اور ایک ان کی ایک کسی انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے. کسی میں بہت اچھا سینس آف ہیومر ہوتا ہے، کوئی ضیاء الحق کی طرح ہوتے، کوئی جنرل پرویز مشرف کی طرح ہوتے ہیں. اب یہ ان کی ایک اپنی شخصیت ہے. اگر آپ کو آپ نے ان کو ایک وہ اس سے اٹیچ کر دیا کہ جی یہ ان کی سوچ اس طرح، تو میں آپ کو اس فورم کے ذریعے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ ان کی ایسی سوچ نہیں تھی. اگر ایسی سوچ ہوتی تو 11 سال 12 سال وہ جیل لگاتے. جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو ان کی
शरीक हयात थी, वो जिला वतनी में थी, वो जिस तरीके से अपनी पार्टी के मामलात को चला रही थी और जिस तरीके से उनको घरेलू सपोर्ट, अगर किसी खातून का, उनका कहने का मतलब यह है कि फ्लर्ट करने वाला आदमी जो है वो इतना साबित कदम नहीं होता कि असूलों की खातिर 11 साल जेल में रहे। 11 साल जेल काटे और फिर देखिए उसके बाद अब ये तो बहस दर बहस हो गया, और अगर आपने ये तय ही कर लिया कि आपने कोई बात साबित करनी है तो उसको तो वो फिर मेरा आपसे बस सादा सा सवाल है, मैंने इनकी पूरी बात सुन ली, मेरा सादा सा सवाल है, फिर ये मामला जो है ना ये फिर किसी और मिस्टर जो बाइडेन से क्या सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस तरह का रवैया रवा रखते हैं? मिस्टर जो बाइडेन कौन है? मिस्टर जो बाइडेन ही इज द वाइस प्रेसिडेंशियल होपफुल ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। यस, तो मैं ये कह रही हूँ कि you gave the answer yourself. नहीं, मैं सीरियस हूँ, कोई हंसे आप हंसते, आप कोई हंसे ना हंसे, मैं सीरियस, मैं पाकिस्तानी बाशिंदा होने के नाते मैं बहुत सीरियस हूँ। हंसी मजाक मुझे भी करना आता है हामिद मीर साहब, आपने मुझे मेरा वो पहलू देखा नहीं है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में, निजी हैसियत में, अपने वक्त में टैक्स पेयर के पैसे पर मैं नहीं हंस। अच्छा, दूसरा टैक्स पेयर के पैसों पर मैं नहीं हंसने गई। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है इस पूरी सिचुएशन। टैक्स पेयर के फंड्स पर आप हंसने नहीं गए अमेरिका, फ्लर्ट करने नहीं गए, नॉन सीरियस बनने नहीं गए, मुल्क का सर शर्म से झुकाने नहीं गए, आप टैक्स पेयर के पैसों पर गए। चाहे आप ठीक है, आई अप्रिशिएट के प्राइवेट जहाज में गए, कमर्शियल फ्लाइट पे गए, किसी जहाज में बैठ गए, आप टैक्स पेयर के फंड पे गए, हंसी मजाक का पहलू नहीं आता। नहीं, यहाँ पे कोई किसी ने नहीं कहा कि यहाँ हंसी मजाक का, आई हैव नॉट सेड कि ये कोई हंसी मजाक का पहलू था, और आपने वो फुटेज भी दिखा दी है जिसमें सारी दुनिया ने देखा होगा, वो मूड भी नजर आ रहा है, जिस अंदाज में कहा गया है, जिस तरीके से खातून, ये कोई ऐसी अच्छा, मेरे ख्याल हम इस बहस को अब कंक्लूड करते हैं इस इशू पे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार, उर्दू अखबार नहीं, अंग्रेजी अखबार क्या कह रहे हैं। हम देखते हैं, ये देखें, एक अंग्रेजी अखबार का कार्टून है फॉरेन अफेयर्स, और इसके अलावा आज ही एक और अंग्रेजी अखबार जो है उसने एक एडिटोरियल लिखा है, और उस एडिटोरियल में भी ये कहा गया है एन इनसेंसिटिव जेस्चर, और इस एडिटोरियल का जो आखिरी लाइनें हैं वो ये हैं कि शाउनिस्टिक जेस्चर्स बाय टॉप लीडर्स आर नॉट लाइकली टू हेल्प इन दैट डायरेक्शन। तो ये भी मेरा हाल है, आप इंक्लूड करना चाह रही हूँ, ये इंग्लिश अखबार कह रहे हैं। नहीं, देखिए, क्रिटिसिज्म तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जमाने में भी होती, बेशुमार क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं तो उस वक्त की एक सियासी कारकुन, मोहतरमा बेनज़ीर पे भी बहुत क्रिटिसिज्म उनके भी ज़माने में होती थी, जब वो आ रही थी तब भी बेशुमार क्रिटिसिज्म भी होती हैं, और अच्छी बात है कि क्रिटिसिज्म हो, ये भी एक, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को उतना वो उस तरीके से ना बनाएं, उस तरीके से उस तरीके से ना लेके जाए कि आप डैमेज करें। भाई, जब कोई चीज बात ना सुने ना, जब कोई चीज डिफेंडेबल नहीं है तो उसको ना डिफेंड करें ना, मूव ऑन। क्या बात है, मोहतरमा शहीद का नाम मत लेकर आए, तो आपका अंदाज़ है, मैं थोड़े से कंक्लूड करना इस बात को। मोहतरमा शहीद अपना दामन बहुत बचा के चलती थी, बहुत फूंक फूंक के चलती थी, प्लीज डोंट ब्रिंग हर इनटू दिस कन्वर्सेशन। चलें, नो ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस मौजू पे हमने काफी बहस कर लिया, अब हम दौरे अमेरिका के दीगर पहलू भी उन पर भी बात करनी चाहिए। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। अगर फौजिया हबीब साहब मजीद इस पे बात करना चाहिए तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।